فواد صاحب آپ نے جو چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تھوڑا سا اختصار سے اگر آپ کام لے سکے کہ جو باقی یونٹس ہیں آپ جن کو فروخت کرنا چاہتے ہیں ان میں ایک فرسٹ اوپن بینک بھی ہے، وائی یہ بینک؟ یہ بینک کا بالکل آپ جس کو کہتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر جس نے، آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 1 سال میں بینکنگ سیکٹر نے 1000 ارب روپے کا جو بڑے بینک ہیں انہوں نے منافع کمایا. آپ یہ مانیں گے کہ اسی وقت جب کہ باقی بینک جو ہے 1000 ارب روپے کا پاکستان میں منافع کما رہے تھے، یہ ادارہ نقصان میں چل رہا تھا. اور اس کی صرف ایک وجہ کہ یہ سرکاری کنٹرول میں. اچھا. کیونکہ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ 4-5 بڑے بینک، یو بی ایل، ایم سی بی، الائٹ بینک، حبیب بینک، الفلاح بینک، یہ جب تک سرکاری کنٹرول میں تھے، الفلاح تو سرکاری کنٹرول، وہ بی سی سی آئی کے لوکل آپریشن سیل ہوئے تو الفلاح بنا، یہ جب تک سرکاری نظام میں چل رہے تھے تو اس وقت یہ سالانہ سینکڑوں ارب کا نقصان بھی کرتے تھے اور سینکڑوں ارب کے قرضے سیاسی بنیادوں پہ اور دوسری بنیادوں پہ معاف بھی کیے جاتے تھے. خالی سیاسی نہیں، اس میں بیوروکریٹس کے بھی بڑے معاملات ہوتے تھے، یہ خالی سیاسی کہنا ناجائز ہوگا. سو اب یہی بینک جو ہیں وہ اربوں روپے کا سالانہ ٹیکس بھی دیتے ہیں اور ان کے نقصانات بھی ختم ہو گئے. ان کے ملازموں کی تعداد بھی پہلے سے کئی زیادہ گنا زیادہ ہے، ان کے اکاؤنٹ ہولڈرز بھی کئی گنا زیادہ ہیں، وہ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی ایٹ پار ود انٹرنیشنل. اس کی نجکاری کے معاملے میں کتنی پروگریس ابھی تک ہو چکی؟ اس کی نجکاری کے معاملے میں پروگریس یہ ہے کہ جی اس کے کئی سال کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں تھے. آپ مانیں گے کہ ایک بینک جو لوگوں کے پیسے سے بنیادی طور پہ چل رہا ہے، اس بینک میں کئی سالوں سے 2018 سے آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں تھے. اب وہ 2021 تک ہم لے آئے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ 15 دسمبر تک ہم 2021 جو آخری سال اس کا ہے اس کے بھی بنا لیں گے اور پھر سائملٹینیسلی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع کر دیں گے. تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس میں جو ہماری ضرورت تھی اس کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کا ہونا اور اس کے فائنینشیل ایڈوائزر کو ذرا متحرک کرنا کہ وہ اس پہ جلدی سے آگے کام شروع کرے، اس کام کو ہم نے مکمل کر لیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو جلدی. اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کیوں؟ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اس لیے کہ پاکستان کے اگر میں سمجھتا ہوں درمیانے طبقے کا اور جو لوور مڈل کلاس ہے اس کا کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہمارے بینکس ہیں جو ویسے تو بہت منافع کماتے ہیں لیکن وہ ہاؤس بلڈنگ سیکٹر میں اتنے لونز پرووائڈ نہیں کرتے یا اتنے ایسے ریٹس پہ لون نہیں پرووائڈ کرتے یا ایسے پریڈکٹیبل ریٹس نہیں ہوتے. مثلا کچھ لوگوں نے جنہوں نے اسے 2021 میں یا 2019 میں شروع کیے تھے گھر بنانے اور اس وقت بہت اچھا ریٹ تھا، اب وہ یہ گھروں کی قسطیں تو کئی سال ادا ہوتی ہیں تو اب ان کو جو ہے جب کائبور پہنچ گیا 21-22% پہ تو ان کو جب 25% کی قسط دینی پڑ رہی ہے تو وہ ادا نہیں کر سک رہے. تو یہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کو ایک کمپنی ہے پاکستان مارٹگیج ری فائنانس کمپنی جو حکومت نے بنائی تھی 2015-16 کے درمیان بنی تھی اور وہ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ وہ بینکوں کو سرمایہ مہیا کرے کہ وہ درمیانے اور لوور مڈل کلاس کے طبقے کو آسان شرائط پہ قرضے مہیا کریں. بٹ انفارچونیٹلی ایچ بی ایف سی اس سارے سلسلے کو نہیں کر سکتا. اب وہ پی ایم آر سی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ایچ بی ایف سی کو ٹیک اوور کر دیں اور ٹیک اوور کرنے کے بعد وہ چونکہ بینکوں کو بھی فائننس کرتے ہیں تو پھر وہ خود بھی اس کاروبار میں خود بھی اپنا سرمایہ جو وہ ورلڈ بینک اور آئی ایف سی وغیرہ کے تعاون سے ذرا نرم شرائط پہ انہیں ملتا ہے، اس سے پھر وہ لوگوں کے لیے ذرا پریڈکٹیبل لون جو ہے وہ بنا سکیں گے، کچھ ایسے لے کے آ سکیں گے پروڈکٹس مارکیٹ میں ہاؤس بلڈنگ کے اس میں جہاں پہ لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ وہ 10 یا 11 سال تک ان کی جو قسط ہے اس میں زیادہ کوئی بہت ہوش ربا اضافے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو وہ بھی پروسیس ہم بہت تیزی سے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وقت کے دوران ہی کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ جو بجلی کی تقسیم کے ادارے ہیں جس کو ڈیسکوز کہتے ہیں، مثلا ایسکو ہے، لیسکو ہے، پیسکو ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ان کی نجکاری کی جائے؟ ضرورت تو بڑی بنیادی ہے، ان کا گورننس کا ایشو ہے اور ان کے نقصانات ہیں 680 ارب روپے کے. اس وقت پاکستان میں اگر ایک سیکٹر کو دیکھا جائے جو سب سے زیادہ پاکستان کی معاشی حیثیت کو سٹریس دے رہا ہے، بوجھ ڈال رہا ہے، تو وہ انرجی سیکٹر ہے.
پیٹرولیم اور پاور سیکٹر کے جو کمبائنڈ ڈیفالٹس ہیں، جو ان کا سرکولر ڈیٹ ہے، وہ تقریباً 4000 ارب روپے سے زیادہ ہے. آپ سوچیں، تقریباً 14 ارب ڈالر. اگر اس میں کوئی لوکل ایکسپلوریشن کمپنیز کا اور کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس اگر شامل کر لی جائے تو شاید کوئی 16-17 ارب ڈالر تک بھی پہنچ جائے گا. تو یہ وہ خوفناک صورتحال ہے جہاں پہ ہمیں سلیم بھائی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صرف سیاسی بنیادوں پہ 14-15 روپے یا 11 روپے کی بجلی بیچیں، جبکہ آپ کو اس کی جو لاگت ہے وہ 55 یا 51 یا 52 روپے آ رہی ہو، تو پھر یہ نقصان تو کہیں نہ کہیں آئے گا. اور وہ آئے گا، اور اگر آپ کی معیشت میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنے اس نقصان کو بجٹ کر سکیں، تو وہ پھر سرکولر ڈیٹ میں جائے گا. اب یہ وہ سارے یہ جتنے نقصانات ہیں، اور اب میں یہ تمام ان اداروں کی بات کر رہا ہوں، خالی بجلی کی کمپنیوں کی بات نہیں کر رہا، پی آئی اے بھی، اسٹیل مل بھی، فرسٹ وومن بینک بھی، ایچ پی ایف سی بھی، یہ جتنے نقصانات ہیں یہی نقصانات ہیں جو آپ کی اور میری جیب میں روپے کی قیمت کو کم کریں. کیونکہ جتنا خسارہ حکومت کا بڑھتا جاتا ہے اتنی روپے کی قدر کم ہوتی جاتی ہے. جتنی روپے کی قدر کم ہوتی جاتی ہے اتنی لوگوں کی پیداواری یا خرید کی جو صلاحیت ہے، صلاحیت خرید جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. تو ترسیل کے ساتھ ساتھ پھر بجلی کی قیمتوں کے تعین کا اختیار بھی ان نجی کمپنیوں کو نہیں، وہ تو نیپرا کے پاس ہے، وہ اختیار وہیں پہ رہے گا، وہ اختیار وہیں پہ رہے گا. دیکھیے، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ترسیل کار کمپنیاں ہیں ان کے جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں وہ تقریباً 20% ہیں. ان میں سے تقریباً 11% کچھ کمپنیوں کی سلسلے میں جہاں پہ ذرا نسبتاً بہتر ہیں، آئسکو یا فیسکو جو ہے، وہاں پہ تقریباً 7 سے 7.5% نیپرا نے الاؤ کیا ہوا ہے. جو دوسری ہیں اس میں تقریباً 11% تک الاؤ کیا ہوا ہے. لیکن جو ہمارا ایوریج لاس ہے وہ تقریباً 18 سے 20% کے درمیان رہتا ہے. اب جو الاؤ کیا ہوا ہے وہ تو ریکور ہو جاتا ہے کنزیومر سے، لیکن جو اس کے اوپر ہے وہ یا حکومت اس کی سبسڈی فراہم کرے یا پھر وہ سرکولر ڈیٹ میں جائے گا. اب حکومت کی سبسڈی فراہم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کی معاشی صلاحیت اور معاشی صحت کے ساتھ براہ راست وابستہ ہے. تو جب وہ صحت بہتر تھی اور وہ خسارہ کم تھا تو وہ بجٹ پرووائڈ کیا جاتا رہا، لیکن اب کئی سالوں سے یہ روز اس میں اضافہ مستقل ہوتا جا رہا ہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کی نجکاری سے کیسے ہمیں اس خسارے سے نجات مل جائے گی؟ کیونکہ بنیادی مسئلہ گورننس کا ہے. بنیادی مسئلہ جو ہے وہ سیاسی دخل اندازی کا ہے. بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ورکرز کو اس میں عہدے دے دیں گے، بورڈ آف گورننس پہ بٹھا دیں گے، ان کی سائنسی بنیادوں کے اوپر ان کی جو پراپر مینجمنٹ کے جو پرنسپلز ہیں اس کے مطابق اگر ان کو نہیں چلائیں گے، اگر اس کے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے، اگر آپ اس میں وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ حکومت کے پاس تو اب سرمایہ کاری کے لیے مزید گنجائش ہے نہیں، اور جو انویسٹمنٹ ہے اور آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ دائرہ کار پھیل رہا ہے. جب ہم لوگ اسکول میں تھے تو بہت کم لوگوں کو بجلی میسر ہوتی تھی. اب تو آپ کو پتہ ہے گاؤں گاؤں کریا جو ہے وہ یہ بجلی دی جا چکی ہے. اور اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ بالکل درست ہے کہ جی آج کے وقت میں یہ ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے، لیکن بنیادی ضرورت کو جب آپ بغیر پراپر انفراسٹرکچر کے ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس کے بہت سے منفی نتائج بھی ہوتے ہیں. تو وہ ہم سب بھگت رہے ہیں.